یہ آپ کو میں صرف وظیفہ نہیں دے رہا، آپ کو پوری دنیا کے خزانوں کی کنجی دے رہا ہوں انشاءاللہ، تمام بند راستوں کی کھولنے کی کنجی دے رہا ہوں۔ قرآن عظیم کے 4 الفاظ ہیں، 4 الفاظ کو یاد کریں اور اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیں، اور اس کے کمالات، کرامات، اس کے معجزات پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ صرف 4 الفاظ، سورہ مریم کی آیت نمبر 66، 4 الفاظ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ان 4 الفاظ کو کاغذ پر لکھنا ہے، ایک وظیفہ چھوٹا سا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے کمالات، کرامات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ بھی صرف 4 الفاظ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے آخری 4 الفاظ ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ عجیب و غریب وظیفہ ہے، جس نے بھی اس وظیفے کو اپنایا ہے، جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک بار اس وظیفے کو کیا ہے، آج تک وہ مزے اڑا رہے ہیں، ان کو مزے ہی مزے، خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، تمام بند راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جن پر قرض کا بوجھ ہو، جادو سے پریشان ہو، مالی پریشانی سے دوچار ہوں، جنات سے پریشان ہو، کوئی بھی ایسی دنیا کا تکلیف نہیں جو اس وظیفے سے اور ان 4 الفاظ کے کاغذ پر لکھنے سے ختم نہ ہو۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، کس طریقے سے لکھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے اثرات انشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے ان 4 الفاظ کے معجزات، کمالات، کرامات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں صرف 4 شرائط جو زندگی کے اصول ہیں، بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی کے اصول ہیں مسلمان کے لیے، ان 4 شرائط کے بغیر زندگی گزارنا ہی جائز نہیں، کہ ان 4 شرائط، یہ 4 شرائط ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد ہو عورت ہو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ دیکھو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ اثر کرے گا؟ وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ ہی ناراض ہوگا، 5 نماز نہیں پڑھتے آپ، اللہ تعالیٰ تو قرآن عظیم میں 700 مرتبہ کم و بیش فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، نماز کی پابندی کرو۔ میں جس سے بھی پوچھوں واٹس ایپ پہ مجھے میسج آتے ہیں، میرے وظیفے نے کام نہیں کیا، میں کہتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 3 یا 4 تو پڑھتا ہوں، 1 یا 2 نہیں پڑھ سکتا۔ تو میں کہتا ہوں آپ کا وظیفہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا، آپ تھکتے جائیں، وظائف پڑھتے جائیں، کبھی کام نہیں کرے گا۔ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ عجیب عقل ہے، عجیب مسلمان ہے یہ۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ دوسرا رزق کے حلال کی طلب۔ دیکھو جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ حدیث مبارک میں آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے رزق کو حلال بنائیں، رزق حلال کی طلب کریں، تب آپ کے وظائف کام کرے گا، تب آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کر وظیفہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، مجھ پر گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان، 70 ماہوں سے اس کی رحمت زیادہ ہے اپنے بندوں پر، تو وہ میری دعا رد نہیں فرمائے گا، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو بدقسمت شخص شک کر رہا ہے، دعا بھی پڑھ رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن شک میں مبتلا ہے کہ بھائی میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، کام نہیں کر رہا، چلو یہ بھی پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ پر شک کر رہے ہو۔
تو آپ کو اسی شک کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی ظن و گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں اور آپ کی دعا رد ہو جائے گی، نہ اللہ نہ کرے۔ تو اپنے یقین اور ایمان کو مضبوط بنائیں اللہ پر۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی وظیفہ جب آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ابھی جو 4 الفاظ کا وظیفہ ہے، صرف 4 الفاظ، اس کا وظیفہ، اس کے تلفظ ٹھیک کریں، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو ایک خزانہ دیتا ہوں، یہ خزانوں کی کنجی دے رہا ہوں، یہ آپ کو میں صرف وظیفہ نہیں دے رہا، آپ کو پوری دنیا کے خزانوں کی کنجی دے رہا ہوں انشاءاللہ، تمام بند راستوں کی کھولنے کی کنجی دے رہا ہوں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے خوب 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اس کے بعد صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف، اور درود شریف کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا، عجیب الفاظ ہیں، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ ہم تو بھول جاتے ہیں نا، اللہ بھولنے والا نہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تو 313 بار آپ نے ان 4 الفاظ کو پڑھنا ہے، دہرانا ہے، 313 بار خوب دل سے، آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ 11 دن تک مسلسل یہ وظیفہ پڑھیں، اور 11ویں دن کیا کام کرنا ہے؟ 11ویں دن آپ کے پاس ایک پن اور بہت سے سفید کاغذات، جتنے بھی آپ کو ضرورت ہو وہ پڑھنے چاہیے، وہ آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کے سامنے رکھے ہوں۔ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں گے، پھر 11 بار درود شریف، پھر وما کان ربک نسیا 313 بار، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ وظیفہ ختم ہوا، خوب دعا کریں، ابھی خوب دعا اپنی حاجات کے لیے مانگیں، اور جو سفید کاغذات آپ نے پاس رکھے ہیں ان پر بہت سے کاغذوں پر لکھ دیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور پھر وما کان ربک نسیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے آخری 4 الفاظ، وما کان ربک نسیا، بہت سے کاغذوں پر لکھیں۔ ایک کاغذ خوب حفاظت ہے اپنے بٹوے میں، اپنے پرس میں رکھیں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں جگہ جگہ خوب پلاسٹک کوٹنگ کر کے دیواروں پر لگائیں، اپنے فیکٹری میں، اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہو، فیکٹری میں جگہ جگہ لگائیں، اور اگر آپ کا دکان ہو، دکان میں جگہ جگہ لگائیں، آپ کا کاروبار جہاں بھی ہو، آپ کے کپڑے کی دکان ہو، آپ کا جو بھی ہو، جدھر بھی آپ کا کاروبار ہو، آپ کا رزق ہو، ادھر جگہ جگہ لگائیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں ادھر آئیں گی، اور تمام مشکلات ختم ہوں گے، آپ کے رزق میں برکت، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کی دکانداری میں برکت، آپ کی دنیا کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اور فرش میں، بٹوے میں جب تک رکھا ہوگا، خوب حفاظت سے پلاسٹک میں بند کر کے، تاکہ خراب نہ ہو، انشاءاللہ آپ کے بٹوے میں کبھی پیسے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر یہی وظیفہ 313 بار پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرے، انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔